يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه عظمت قرآن محفل آنے والوں صاحب قرآن دے سلام تے پڑھو دل منور سی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمد و ثنا دے بعد اللہ دی بارگاہ دعا ہے جس رحیم کریم رب نے آج دی رات نصیب فرمائیے سب تو پہلے مبارک دیسا اپنے قاری صاحب کو علامہ صاحب کو جنہوں نے قرآن مسلح سے سنائے تسا سنی اللہ تعالیٰ تعالیٰ سننا انہیں دا سناؤنا قبول فرما دے یہ قرآن لا ریب کتاب ہے جرا دیکھے بھی عبادت ہے جرا پڑھے بھی عبادت ہے جرا سنے بھی عبادت ہے یہ قرآن مجید کا پیار کرنا سمجھو اللہ کو راضی کرنا ہے افضل عبادت ہے تلاوت قرآن سرکار کا فرمان ہے سب تو بڑی افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے یہ قرآن کو قرآن کیوں آتا ہے میری سوچے بھی اچھا اردو رہ گی مشکل ہے سارے وقت رہ گی بولنا میں اچھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے کہ افضل عبادت تلاوت قرآن افضل عبادت کیا ہے تلاوت قرآن یہ قرآن دا مطلب ہے کہ سب تو زیادہ پڑھی جانے والی کتاب سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اسے قرآن کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں القرآن ہوا کلام اللہ یہ قرآن کلام کس کا ہے جس کو اللہ نے زبان دی وہی بولے یہ قرآن کلام کس کا ہے آج کل ہمارے نام خواہ کہتے ہیں ہم نیا کلام لے کر آئے ہیں آج فلاں کلام پڑھ رہے ہیں لیکن حافظ قرآن قربان جاؤ دی عظمت پر تو رب کا کلام پڑھ رہا ہے مصلے پر تو رب کا کلام پڑھ رہا ہے مصلے پر لیکن نعت خانوں کو سننے کے لیے ہم ساری رات بیٹھے رہتے ہیں لیکن حافظ قرآن جو اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے ہمیں سستی کر جاتی ہے 20 تراویح میں تھوڑا تھوڑا قرآن سننا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے اللہ کرے اللہ ہمیں قرآن کا ذوق عطا فرمائے آمین ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن کا مطلب ہے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور جس ذات پہ قرآن نازل ہوا اس کا نام کیا ہے محمد کیا نام ہے محمد جب نام لیتے ہو دونوں ہونٹ آپس میں بوسے لیتے ہیں ہم اسے پیارے نبی کے امتی ہیں جس کے نام میں یہ برکت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں نبی پاک کے پیارے غلاموں قرآن کی عظمت پھر صاحب قرآن کی عظمت اور میں نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے میرے مرشد کریم غزالی زمان رحمت اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت قرآن تاجدار خط نبوت تاجدار خط نبوت علامہ محمد الیاس معینی صاحب زندہ درود پاک پڑھ لیں بس ہماری حاضری مکمل ہونے والی ہے جس کے بعد کیونکہ ہم نے ایک بار دور میں جانا ہے وہاں ختم ہو رہا ہے ہمارے بھائی مولانا صاحب کا تو اس لیے ہم سب وہاں بدو ہیں اشتہاری ہیں اشتہار میں نام دیا ہے اس نے پھر پہنچنا ضروری ہے بہرحال آپ کی زیارت نصیب ہو گئی میں جو بات عرض کر رہا ہوں ذرا توجہ کیجیے میں کیا بات بتا رہا تھا غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمیں یہی فرمایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی جس میں گرامی ہے اور جب ہم لیتے ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے سبحان اللہ ہم سے آئیے آج کی رات کی برکت سے لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے پھر زندگی ہوگی یہ رات نصیب ہوگی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ حدیث مبارکہ تمہیں بہتر ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے
بہتر ہوا کہ قرآن پڑھے اور پڑھائے، سیکھے اور سکھائے۔ اللہ کرے ہمیں بقیہ زندگی میں خود قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خود قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولاد کو اپنے ہوتے ہوئے قرآن کا قاری اور عالم دین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑا مال ہے۔ یہ دنیا کا مال تو ختم ہو جائے گا، ہو سکے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کام نہ آئے، ہمارے بچے بھی شیطانی کام میں اڑا دے، لیکن جو یہ کام کر جاؤ گے، قرآن پڑھا جاؤ گے، عالم بنا جاؤ گے، عالم کی ہر گھڑی ماں باپ کے لیے بخشش کا سامان بنے گی۔ حافظ قرآن بناؤ گے، حافظ قرآن کہیں بچوں کو پڑھائے گا، صبح سے شام تک تلاوت قرآن کرے گا، بچوں کی چھٹی کے وقت یہی کہے گا، بچوں جس میرے باپ نے مجھے قرآن کا حافظ بنایا، جس میرے ماں باپ نے عالم بنایا، اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، تم اللہ کے مہمان ہو، اللہ میرے ماں باپ کی بخشش فرمائے۔ یہی وجہ ہے قیامت کا دن ہوگا، تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ کے حضور پیش ہوگا اور وہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرا نہیں ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ وجہ پوچھی جائے گی تو کہا جائے گا کہ میرے گناہ زیادہ تھے، نیک عمل نہیں تھے، یہ نیکیاں کہاں سے آ گئیں؟ تو اللہ فرمائے گا بندے تو نے پیچھے اولاد چھوڑی تھی، تیرے بیٹے نے نماز میں ربا نقفلی والے دیا دعا مانگ کر یہ تیری بخشش کی دعا کی تھی، تیرا بیٹا حافظ قرآن تھا تو وہ شام قرآن پڑھاتا اور جب پڑھا کے فارغ ہوتا اللہ کے مہمان طلباء سے دعا کرواتا۔ اے میرے بندے تو واقعی گناہگار تھا، تیری نیک اولاد کی وجہ سے یہ نیکیاں تیری جمع ہو گئی، گناہ تیرے مٹ گئے، پتہ چلا نیک اولاد اس کا جاریہ ہوتی ہے۔ پیارے نبی کے پیارے غلاموں، اب عید کی رات آ رہی ہے، عید کی رات علماء موجود ہیں، رمضان کی ہر گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ جہنمی جہنم سے آزاد فرماتا ہے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ جمعہ رات، جمعہ کے دن جتنے ہفتے میں آزاد ہوتے ہیں ایک جمعہ کے دن آزاد ہوتے ہیں، اور پھر جب عید کی رات آتی ہے جتنے پورے مہینے میں جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں اتنی تعداد میں ایک عید کی رات کو آزاد کیے جاتے ہیں۔ ہماری عید کی رات کیسے گزرے گی ابھی آ رہی ہے، پتہ نہیں، ہمارے روزے 29 بنتے ہیں، 30 بنتے ہیں، اللہ کرے 30 بن جائے، میری دعا ہے آپ ذرا دعا میں آمین کہہ دیں۔ سوچو ہماری عید کی رات گزرے گی درزی کے پاس، جوڑا جلدی سیدھے جی، عید آ گئی ہے، عید آ گئی ہے، یا بازاروں میں شاپنگ کرتے ہوئے، یا موبائل پہ کھیلتے ہوئے، یا مشغلہ بناتے ہوئے، یا جھوٹ بولتے ہوئے۔ نہیں، یہ رات ایسی رات نہیں ہے مسلمان، تو اس میں یہ عمل کرے، یہ رات تو لیلۃ الجائزہ ہے، اپنا جائزہ لے، یا اللہ 30 روزے تھے میں نے کتنے رکھے کتنے چھوڑے، اللہ کے حضور معافی مانگ لے۔ تراویح میں قرآن کتنا سنا، پورا سنا، شکر ادا کر، روزے پورے رکھے، شکر ادا کر، رب سے اپنے نیکیوں کے بارے میں مغرور نہ ہو بلکہ آج ہی کرتے ہوئے مالک تو نے توفیق دی ہے، آئندہ زندگی میں توفیق آئی پھر بہ مبارک احترام کروں گا، کمی رہ گئی ہے تو عید کی رات کو ضائع کیے بغیر سر کو جھکا کر اللہ کے حضور آنسو بہا کر تمنا یہ کر مالک زندگی رہی آئندہ رمضان آیا تو میں سارے روزے رکھوں گا، پورا قرآن تراویح میں سنوں گا، میں کمی نہیں چھوڑوں گا۔ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ اگر رمضان کو نہ پا سکا، فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اللہ اس کے ارادے کے ساتھ اسے رمضان کے روزوں کا بھی ثواب عطا فرما دے گا اور پورے قرآن تراویح میں سننے کا بھی ثواب فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی مدد کرنے کے لیے ایک عمل ہے، وہ یہودی مصنوعات ہیں، 10 ہے، 20 ہے، 25 ہے، آپ کوشش کریں۔ میں پڑھ رہا تھا اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، ان کو یہودیوں کو، مسلمانوں نے پیپسی چھوڑ دی ہے، کوک چھوڑ دی ہے، 7 اپ چھوڑ دی ہے، اس غیرت میں کہ رمضان میں ہمارے فلسطینی بھائیوں کو، بچوں کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو وہ گولیاں مار کے شہید کر رہا ہے، زخمی کر رہا ہے، وہ تڑپ رہے ہیں، انہیں پانی نہیں مل رہا، روٹی نہیں مل رہی، تو افطاری پہ پیپسی کوک 7 اپ یا استعمال کر کے ان کے خون سے سودا نہ کر،
بلکہ ان سے وفاداری کرتے ہوئے سادہ پانی پی لے، تیرے لیے اللہ بھی راضی ہوگا اور ہمارے فلسطینی بھائی بھی راضی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ دعائیں اللہ میرے کلمات قبول فرمائے۔ پھر آخر میں قاری صاحب کو میں مبارک دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قرآن پڑھنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ آخر میں دعا کا طالب ہوں، میرا مدرسہ ہے بچیوں کا 15 سال سے، میں کبھی کبھی آتا ہوں، آپ کو میں دعوت دے جاتا ہوں، آپ آئیں، کچھ حضرات آتے ہیں دیکھ آتے ہیں، کئی گھروں کی بچیاں وہاں عالم بن رہی ہیں الحمدللہ، جن کی بچیاں عالم بن گئیں، شادی کے بعد وہ مبارکباد دیتے ہیں سیدی صاحب آپ کے تعاون سے ہماری بچی جہاں شادی کی ہے پوری بستی کو رنگ لگا دیا ہے، سبحان اور اللہ۔ دین کا کام کر رہی ہے۔ اس دین کے کام میں اکیلا میں نہیں ہوں، آپ کو دعوت دے رہا ہوں، بجلی مہنگی ہے، سولر کا انتظام کرنے والا ہوں، اللہ میری دعا قبول فرمائے، آپ بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری یہ مشکل کو آسان فرمائے۔ اس کے بعد ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، 8 لاکھ کی لاگت ہے، آپ حضرات میں سے جس کے پاس جو توفیق ہے، بچی ہوا کے نیچے بیٹھے گی، تفسیر قرآن پڑھے گی، عالم بنے گی، اس کا حصہ آپ کو ملے گا، صدقہ جاریہ۔ کل میرے پاس بندہ آیا 1000 کی پرچی کٹوائی، میں نے کہا کیا کاٹنا ہے؟ استاد جی صدقہ جاریہ لکھ دو۔ 1000 دیا، صدقہ جاریہ مطلب کیا ہے؟ جب تک اس 1000 سے یہ سسٹم میں حصہ چلتا رہے گا ہمیں ثواب ملتا رہے گا، اس لیے دعوت دے رہا ہوں۔ مسجد میں جو معاملات ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، سارے معاملات مدارس کے لیے ضروری ہے، بچی کی تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ بچی کا عالم ہونا، بچی کا دیندار ہونا، تاکہ فیملی سمجھ جائے۔ اللہ خاتون جنت کے صدقے ہماری بچیوں کو جو دین کی تعلیم کر رہی ہے انہیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، جو ان کی ضرورت ہے اللہ اس کو غیب سے پورا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔